آج خاص کر کے ادھر 1-2 دن سے کچھ میسج آ رہے ہیں. روز قدس نزدیک ہے، جمعۃ الوداع، انشاءاللہ ہم سب احتجاج میں جائیں گے اور جہاں بھی رہیں گے وہاں سے احتجاج کریں گے. روز قدس کو ظالم کے خلاف احتجاج یہ ہماری ذمہ داری ہے. ادھر روز قدس نزدیک آیا، ادھر کچھ لوگوں کو مشکل ہو جاتی ہے اور وہ میسج جو ہے وہ گھومنا شروع ہو جاتا ہے. اس میسج میں ایک عنوان ہوتا ہے، یہ اتحادی، یہ اتحادی، یہ اتحادی، یہ اتحادی لوگ ایسا کہتے ہیں، اتحادی لوگ. اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے اپنے کسی خطبے میں کہا تھا کہ بھائی آپ ہم کو اتنا اتحادی اتحادی کہتے ہیں تو ہمارے سمجھ میں آتا ہے ہم آپ کو کیا کہیں اتحادی کے مقابلے میں؟ فسادی کہیں، کیونکہ اتحادی کے مقابلے میں تو وہی آتا ہے نا. پھر چونکہ ساری گفتگو اتحاد کی بنیاد پہ، لہٰذا 2 جملے اتحاد پہ کہیں، پھر اس کے بعد اس میسج کے متعلق گفتگو پیش کریں. عزیزان محترم، اپنی اس مسئلے میں گفتگو ہو چکی کافی، دلائل ہیں. امام علی کی سیرت میں اتحاد بسا ہوا تھا. امام علی کی سیرت میں اتحاد بسا ہوا تھا. صدیقہ طاہرہ والے مصائب کے واقعات کب ہوئے؟ رسول کی وفات کے بعد عالم اسلام کا سب سے پہلا اور سب سے اہم واقعہ یہی ہے کہ نہیں؟ 75 دن یا اسی کے آس پاس کم و بیش ہے کہ نہیں؟ امام علی اس ایام میں ان کے بعد بھی اور اس کے بعد بھی دربار میں جاتے کہ نہیں جاتے تھے؟ اگر ان واقعات کے بعد امام علی جا کے دربار میں بیٹھ سکتے ہیں، علی کی سیرت ہے کہ نہیں؟ کس کی سیرت؟ تم علی سے بڑے شیعہ بننا چاہتے ہو؟ توجہ فرمائے، فرق ہے، سوچ کا فرق ہے. یہ چھوٹی سوچ والے بڑی باتیں نہیں سمجھ پاتے. عزیزان محترم، علی اس لیے جاتے ہی نہیں تھے کہ انہوں نے کیا کیا. علی اس لیے جاتے تھے کہ اگر ہم نہ جائیں کہیں اسلام کا نقصان نہ ہو جائے. تحفظ اسلام، اتحاد کسی کی شخصیت سے نہیں ہے، اتحاد تحفظ نظام کے لیے ہے. اتحاد نظام کے تحفظ کے لیے ہے، نظام کے لیے اتحاد ہوتا ہے. آپ کو ہم ایک بہت بڑی مثال دیں جس کا تعلق ایک اینگل سے آج کی شب سے. نزول قرآن کی شب ہے نا. رسول کی وفات کے بعد قرآن کیسے جمع کیا، ایک لمبی داستان، یقیناً آپ نے سنی ہوگی. نہیں سنی ہوگی تو انشاءاللہ کسی موقع پہ آپ بتائیے گا، ہم پیش کریں گے. ابھی اس کا موقع نہیں. امام علی اپنے گھر میں قرآن کو جمع کر رہے تھے. جب امام علی نے قرآن کو جمع کیا اور لے کے گئے تو معلوم ہوا آلریڈی وہاں قرآن جمع ہو چکا. سنا کہ نہیں سنا آپ نے؟ جب امام علی نے دیکھا کہ وہاں قرآن جمع ہو چکا ہے تو علی نے اپنے قرآن کو رکھ لیا، نہیں دیا اور کہا اسی قرآن کو پڑھو. تاکید کی کہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں کرنا، وہ معتبر ہے، تحریف سے پاک ہے، اسی کو پڑھو، وہی صحیح. اگر دونوں سیم تھے تو کیوں نہیں دیا؟ کہا یہ بھی تو ویسے ہی نا، فرق نہیں. نہ دینا اس بات کی دلیل ہے کہ فرق ہے. اور وہ فرق کیا ہے اس کو علماء لکھتے ہیں کہ اس میں مثلا شان نزول تھا، تعویل تھی، ساری چیزیں تھیں. آیات کے ساتھ، آیات کے شان نزول تھے، آیات کی تعویل تھی. مولا وہ قرآن اگر ہمارے بیچ میں آ جاتا، مسلمانوں کے بیچ میں آ جاتا تو شاید مسلمان زیادہ استفادہ کرتے، اسلام کو سمجھنے میں زیادہ آسانی ہوتی، اسلام تیزی سے ترقی کرتا. لیکن علی نے اس قرآن کو نہیں دیا کہ جو اس قرآن سے کہیں بہتر تھا. علی کے ہاتھ کا جمع کیا ہوا قرآن تھا، اسے رکھ لیا اور عام مسلمانوں نے جو قرآن جمع کیا کہا اسی کو پڑھو. کیوں؟ کوئی ہمیں بتائے گا کہ علی نے کیوں اس قرآن کو رکھ لیا اور اس قرآن کو پڑھنے کو کہا؟ امام علی کا کیا مقصد تھا؟ امام علی جانتے تھے کہ اگر ہم نے یہ قرآن دے دیا تو یہیں سے امت 2 حصوں میں تقسیم ہو جائے گی، ایک کے پاس علی کا قرآن ہوگا، ایک کے پاس دوسروں کا. امام علی وہ علی کی جو صرف قرآن کے بعض ترتیب کی بنیاد پہ مسلمانوں کو بڑھتے ہوئے دیکھنا پسند نہیں کر سکتا ہے. آج علی والے کیسے اتحاد کی مخالفت کر سکتے ہیں؟ سیرت علی کو پہچانو، قرآن کو، یعنی جس میں علمی گفتگو ہے، الہی بات کو زیادہ واضح کر رہے ہیں، جو اسلام کی بنیاد ہے، بیس ہے، جس پہ سارے اسلام کا انحصار ہے، دار و مدار ہے. اگر آپ کی نگاہ میں ہمارے
پہلے 2 دن کی گفتگو ہے تو ان چیزوں کو واضح کریں گے. پھر ہم کہیں گے کوئی آیت اللہ، کوئی مرجع، کوئی نہیں کہتا کہ اتحاد نہیں ہونا چاہیے. جو بھی اتحاد کی مخالفت کرتے ہیں سب وہ جاہل طبقے کے لوگ ہیں. اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کی جہالت اس علمی گفتگو کا ساتھ نہیں دے پاتی. شعور ان کے پاس نہیں ہے، فکر ان کے پاس نہیں، لہٰذا وہ ان مسائل کو نہیں محسوس کر پاتے. کسی ایک آیت اللہ و مرجع کا نام لے آئیے کہ جو یہ کہے کہ اتحاد نہیں ہو سکتا. آغا سستانی کی بے انتہا تائید ہے، آغا خامنہ کی بے انتہا تائید ہے. دوسرے مراجع اتحاد کی دعوت دیتے ہیں. سب کے میسج آئیں.